اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک مجلس میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غم فرقت اور حالت ہجر و فراق میں مجنو کا برا حال ہو گیا۔ محبت نے شدت اختیار کر لی۔ مجنو لیلا کے اشتیاق میں ہر وقت اسی کا ذکر کرتا، اسی کے لیے روتا اور تڑپتا۔ محبت کے جوش اور عشق کے شعلوں نے جب زور پکڑا تو مجنو کے اہل خاندان بے بس اور مجبور ہو گئے، اور ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ رہا کہ لیلا کے قبیلے والوں سے کہا جائے کہ وہ مجنو کو ایک بار لیلا کا دیدار کرا دیں تاکہ اس کی آتش عشق ٹھنڈی پڑ سکے۔ چنانچہ جب لیلا کے خاندان والوں کو یہ کہا گیا تو انہوں نے بالآخر ان کی درخواست منظور کر لی، لیکن انہیں سمجھایا کہ ہم تو لیلا کو مجنو کے سامنے لے آئیں گے، مگر مجنو اس دیدار کو برداشت نہ کر سکے گا۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ کوئی بات نہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، آپ لیلا کو ایک بار دکھا دیں۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ مجنو کو لیلا کے حرم میں لے گئے اور لیلا کو پردے میں اس کے قریب لایا گیا، ابھی اس کا سراپا سامنے نہیں آیا تھا، فقط لیلا کے جسم کا سایہ مجنو نے دیکھا۔ بس سائے پر نظر پڑی تھی کہ مجنو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا، اور اس وقت تک ہوش میں نہ آ سکا جب تک لیلا کو وہاں سے واپس نہیں لے جایا گیا۔ یہ مجنو کی مجازی محبت کی ایک جھلک تھی، جو محبوب کا دیدار تو کجا اس کا سایہ دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اس واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجنو کی یہ بات بتائی تو خود ان کی ایک بلند چیخ نکلی۔ انہوں نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو زبان پر یہ شعر تھا: گرمی مدید ہجر تو وصلت یارم، باخاک سر کوئے تو کارے دارم۔ یعنی اے محبوب، اگرچہ تیرے فراق میں وصل کی امید نہیں، پھر بھی تیری گلی کے خاک سے میرا رابطہ برقرار ہے۔ ذکر بلا شبہ لیلا اور مجنو کا تھا، مگر عشاق مجاز کا ذکر کرتے ہی حقیقت کے لیے ہیں، اسی لیے انہوں نے حاضرین کو محبت کا تصور واضح کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی۔ لیکن جب اپنا خیال آیا ہوگا کہ اے فرید، تجھ سے تو وہ مجنو اچھا تھا جو مجازی محبوبہ کے دیدار کا اس قدر مشتاق اور تمنائی تھا کہ اس کا سایہ بھی نہ دیکھ سکا، اور کہاں میرا محبوب حقیقی خالق کائنات، تجھے تو اس حقیقی محبوب کے سامنے جانا ہے، اس وقت حسن مطلق کے دیدار کا عالم کیا ہوگا اور تیرا حال کیا ہوگا۔ بس یہ سوچتے ہی چیخ نکل گئی۔ حوالہ اسرار الاولیاء۔